السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال جنید سلیم، ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں انتہائی رنج اور دکھ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ یار تم یہ اپنے جو یومیہ دکھ، رنج اور غم ہے نا، یہ دفتر سے باہر چھوڑ کے آیا کرو۔ روزانہ تم بات کا آغاز ہی اپنے کسی دکھ اور رنج سے کرتے ہو۔ ناظرین مائنڈ نہ کرنا، اس طرح کے لڑکے محلے میں بابے کی پیچھے سے قمیض کھینچ کے دوڑ جاتے ہیں۔ چلو مجھے لڑکا تو کہا ہے نا اس نے۔ ناظرین کروڑوں لوگ میری طرح کل سے اس دکھ اور رنج میں مبتلا ہیں کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن جس پہ امیدیں تھی، جو ایک روشنی کا ہمارے لیے ستارہ تھے، جن کی آواز جب ہمارے کانوں میں پڑتی تھی تو ہماری نس نس میں رس رس گھولتی ہوئی ہمیں یہ احساس دلاتی تھی کہ پاکستان بہت آگے جائے گا، بہت ترقی کرے گا۔ مشرف لیگ کی ریڑھ کی ہڈی ڈاکٹر شیر افغان نے استعفیٰ دے دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہنے لگا۔ یار تم ہنس رہے ہو، میری تو اینک میں سے آنسو نکل رہے ہیں، تم ہنس رہے ہو، خدا کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی امیدوں کا مرکز، پتہ نہیں کیا۔ تم دیکھو تو صحیح یار، ڈاکٹر شیر افغان یار مشرف لیگ سے نکل گئے، باقی پیچھے رہ کیا گیا ہے یار؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہڈی میں سے مکھ نکل جائے تو بکار ہو جاتی۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ کیلے میں سے پھلی نکال لے تو چھلڑ ہی رہ جاتی۔ اچھا یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ بادام میں سے گری نکال لے تو باقی لکڑ ہی رہ جاتی۔ اچھا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ مٹروں میں سے دانے نکال لے تو اسے بکریاں منہ نہیں لگاتی۔ اتنے امپورٹنٹ تھے یہ یار اتنے امپورٹنٹ کہ جس بھی میاں والی کی گلی یا سڑک میں کھلو کے انہوں نے ایسے کیا تو رکشہ رک گیا۔ تم ان کو معمولی آدمی سمجھتے ہو یار؟ ہائے 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 ہائے، رہ کیا گیا پیچھے مشرف لیگ میں یار؟ پہلے کیا تھا مشرف لیگ میں؟ یہی تو تھے یار، اور کیا تھا ادھر پڑا ہوا ان کے علاوہ؟ اوپر سے دیکھو کیا ظلم ہوا کہ 23 مارچ سر پہ ہے، مشرف صاحب نے 23 مارچ کو واپس آنا تھا یار، انہوں نے تو ٹانگا کرا کے ان کو لینے جانا تھا، کیونکہ انہوں نے تو مشرف صاحب کو کنونس کیا تھا کہ مشرف صاحب آئین کی آرٹیکل نمبر 76/3/507 نفی 6 کے دفعہ 712 کی 19 ذیلی اور ابتدائی دفعات کے تحت مشرف صاحب نے کہا بس کر دو شیر افغان، میں ضرور آؤں گا، بس کر دو۔ جن کی وجہ سے مشرف صاحب واپس آ رہے تھے وہی روٹ گئے ہیں، دیکھو یار۔ اب مشرف لیگ میں کیا رہ گیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی لیگ کے 3 بندوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ لیگ میں چوتھا بندہ ہی نہیں، ورنہ ان کی صلح کرا دیتا۔ یار تم زیادتی کر رہے ہو۔ زیادتی نہیں کر رہا یار، جب بھی ادھر مشرف لیگ کا اجلاس ہوتا تھا یہ چاروں ہی تو ادھر ہوتے تھے، ادھر بیٹھ کے یہ اجلاس کھیلتے تھے، یا لڈو بچھا کے پھر اجلاس کھیلتے۔ اب شیر افغان صاحب لیگ میں سے نکل گئے ہیں، اب وہ تینوں بیچارے صرف اجلاس پھینٹ کے یا اجلاس پھینک کے چلے جائیں گے۔ کس طرح اجلاس ہوگا یار ان کا، کس طرح اجلاس ہوگا؟ شیر افغان صاحب خدا کے واسطے مت چھوڑ کے جائیں اس مشرف لیگ کو۔ کہاں ملیں گے آپ جیسے لوگ جو اجلاس میں روند نہیں مارتے؟ بس کر دو خدا کے لیے، اتنے تجربہ کار اور سیزنڈ پولیٹیشین پارلیمنٹیرین ہے وہ۔ سیزنڈ یعنی موسمی۔ اچھا جی، ڈینگی وائرس کا زدباب مشترکہ ذمہ داری ہے، کوتاہی پر نرمی نہیں برتی جائے گی، شہباز شریف۔ کہہ دیا میں نے، پنجاب گورنمنٹ کو کہہ دیا، میں نے کہا خبردار ہر مچھر گرفتار کرو، ایک مچھر نہیں چھوڑنا، سب کو گرفتار کرو، چھپڑوں پہ چھاپے مارو، چھپڑوں پہ، بلکہ یہ جو سرکاری نلکے لگے ہوئے سڑکوں پہ ادھر بھی چھاپے مارو، چونکہ ڈینگی جو ہے یہ جس طرح ہر گلی کے موڑ کے اوپر نشئی ملتے ہیں اس طرح ڈینگی ہر نلکے کے نیچے ملتا ہے۔ اور میری تو حکومت آباد بدماش دوڑتے ہیں، ڈینگی نہیں دوڑے حالے تک، مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے پی 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 ہے، پی 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 ہے اس کے پیچھے،
पी कहाँ से आ गई मियां ये साहब? सारा दिन कानों के साथ पी 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 करता फिरता है और कहता भी 4 दफा पी है। इसके ये है पी का यार, ये बंदा पी क्या है ये डेंगी। आपने 4 दफा गिनती की थी मियां साहब। और मैं नहीं सुनता 4 दफा पी, मैं तो तीजे पे मार देता हूँ। चल ये है पी का। इसको राणा सलाउल्लाह की तस्वीर दिखाओ फिर दौड़ेगा ये जो डेंगी है ये करप्ट आदमी है। हाँ मैं आपको सही कह रहा हूँ, इसने बड़ी लूटमार की है, बड़े पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। देखो ना साफ पानी पे रहता है, गुर्बत बर्दाश्त नहीं से, नहीं से हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस ये क्या किया आखिर में मियां साहब आपने? गुस्सा चढ़ गया यार मुझे इसमें, गुस्सा चढ़ गया मुझे इसमें। आके माइक पे बैठ गया, मैंने हिला दिए सारे। दो। एक यूरोपीय तहकीक के मुताबिक गुलकारी उम्र रसीदा अफराद के लिए सेहत बख्श अमल है। ओए जबरदस्त यार, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम कह रहे थे ना आजकल मेरी तबीयत खराब रहती है। एक मिनट यार, वे तू आना सी तू नहीं आया, मैनू तेरी याद सताउंदी नींदर नहीं आउंदी। कोई भी नहीं है, मैं बातें बनी हुई। ये तहकीकें होती गलत है। क्यों? कितनी फजूल सी तहकीक इन्होंने ये कर दी है। अब बुजुर्ग डॉक्टर से दवाई लेने जाया करेंगे, डॉक्टर नुस्खा ले रहे होंगे, बाबा जी 2 घंटे सुबह नाश्ते में, 1 दोपहर को खाने के बाद और रात को एमल राख के गरारे करने, बल्कि गरारा पहन के करने, और एंटीबायोटिक के तौर पे अताउल्लाह की कैसेट रोज सुननी, और ये कमर दर्द के लिए आरफ लोहार का चिमटा गर्म करके कमर पे लगा। कितना बुरा लगेगा यार, सवेरे सवेरे बाबा पानी का गिलास टेबल पे रख के अपना इलाज कर रहा हो। आजा के बैजा साइकिल ते, आजा के बैजा साइकिल ते, दिल मेरा बोले घड़ी घड़ी मेरे बाला दी नानी है, सारी दुनिया जाने मैं नाना तू नानी है। जरा घूम के वहां जरा लग नू हला के ते, डिग ना जावे मेरी जाननी है। आजा के बैजा साइकिल ते, नू कोई बाओ साइकिल ते, मैनू भी बाओ साइकिल ते, डिग ना पवा मैं साइकिल ते, कपड़ा पाओ साइकिल ते। नाज़रीन, वक्त था यहाँ पे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बह तेरे, 1000 शजरे सायादार राह में हैं। वजीर आजम की दौरान तकरीर शायरी। हाय हाय हाय, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, वाह वाह वाह। अब बताओ, मेरे तो मुर्शद ऐसा सा शेर खुद कहती है कि तुम्हें क्या पता हो। अच्छा। ये को पहली दफा नहीं मेरे मुर्शद ने शेर सुनाया। मेरे मुर्शद तो इसलिए शेर नहीं सुनाते कि कबीना उठ उठ के दादे देती है। वाह वाह, कमालें शुरू हो जाती है उधर। कोई एक तो सुनाओ। ए फूल मेरे फूल को ये फूल दे देना, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल दिया है। अच्छा, ये तुम्हारे मुर्शिद का शेर है? बहुत अच्छे। और फारसी का शेर है। मेरे मुर्शिद ने तो सियासी जमातों को भी कह दिया, सोनिया तेरा साडा कोई सियासी वैर है, तू लंघ जा साडी खैर है। हाय 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 हाय। ड्राइवर की जिंदगी अजब खेल है, मौत से बच गया तो सेंट्रल जेल है। हाय 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 हाय। ये मेरे मुर्शिद ने जेल में बैठ के लिखा था, एक किताब और एक शेर जेल में लिखा हुआ। हाय हाय हाय, क्या शेर याद आ गया मुझे। खुदा बर्बाद करे ऐसी हसीनों को, जो कत्ल भी करती है तो चर्चा नहीं होता। क्या क्या बताऊं कि क्या क्या कलाम है मेरे मुर्शिद का। हाय हाय हाय, ऐसा अच्छा माल है जेड़ा पन्नो लाल है। तो तुम ये आज तक अपने मुर्शिद का मिसरा पढ़ते रहे हो? तो और क्या यार, मैं अपने मुर्शिद के दायरा इरादत से निकल सकता हूँ? सड़क सवाल में हो जाऊं, अल्लाह माफ करे। कॉर्निंग यूनिवर्सिटी एक तहकीक के मुताबिक औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी ड्राइविंग करती हैं। शाबाश, ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने कहा? कॉर्निंग यूनिवर्सिटी। इसको बंद करवाओ यार। क्यों? ये क्या इसने बक बक शुरू की? औरतें कैसी अच्छी ड्राइवर हो सकती हैं? अजीज साहब, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, औरतें बहुत अच्छी ड्राइवर होती हैं। औरतें सिर्फ घर अच्छा ड्राइव कर सकती हैं, गाड़ी नहीं उनसे ड्राइव होती है। मैंने खुद देखा 120 की स्पीड पे स्टीयरिंग छड़ के लिपस्टिक लगानी शुरू कर देती।
صرف نیل پالش سکھانے کے لیے ہاتھ باہر نکال چھوڑتی ہے. پیچھے ساری لینڈ بیچاری باؤنڈ ہوئی ہوتی ہے, پتہ نہیں اس نے سجی ہاتھ مڑنا ہے. اوپر سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیچھے ہو کیا رہا ہے, چونکہ سارے پیچھے دیکھنے والے شیشے منہ کی طرف کیے ہوتے ہیں, ان میں خود دیکھ رہی ہوتی, خوبصورت لگ رہی ہے گاڑی چلاتی ہے. اس کا ذرا منہ دیکھو. اور تمہیں کیا پتا ہو امیر عورتیں گاڑی چلاتے ہوئے کتنے ڈیزائن منہ کے بناتی ہیں. جہاں ٹریفک رکی ہو نا سمجھ لو کہ باجی ہونی گاڑی چلا رہی. اور مجھے یہ بھی پتا کہ کیوں غلط چلاتی ہے. گیئر کوئی خامد کی گچی سمجھ کے پکڑاتے ہیں. خرچہ دیتے نہیں تو باتیں کتنی کرتے ہو. اتنی تیز گاڑی کو بریک ایسے لگاتی ہے جیسے خامد کے پیر پہ نہیں پیر مارتی. ہارن اس طرح مار رہی ہوتی ہے جیسے خامد کو چپیڑے مار رہی ہیں. اچھا, عورتوں کی ڈرائیونگ کے حوالے سے انٹرنیٹ پر ایک بہت زیادہ پاپولر کلپ ہے, وہ میں تمہیں دکھاؤں؟ دکھاؤ ذرا دکھاؤ. بہت دلچسپ ہے. یہ دیکھو, یہ تمام خواتین ڈرائیورز ہیں جتنے بھی. ہاں اب دیکھو ذرا, اب کتنا کھلا گیٹ ہے. وہ بیچاری پر ہی ڈر رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا بن جانا ہے. سنو دیکھو, شکر ہے گزر گئی ہے. میں مر گیا میرے امال کا. ہیلو, بالکل گڈی ایسے پڑی ہوئی جیسے ڈڈو اٹھا ہوا. ماں صدقے جائے, نکال لو نکال لو. دیکھو پرس نکل رہے ہیں. ہیلو, آپ پوری بھی باہر آ گئی. یہ دیکھیں سب سے دلچسپ. اللہ بڑا, بیچاری تیل بدلوانے آئی تھی, اب گڈی بدلوا کے جائے گی. شکر ہے گزر گئی. یہ خاتون تھی. ہائے 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 ہائے. اب نیچے اتر کے خامد کو فون کرے گی, جانو میں نے گاڑی قلعے سے باندھ دی ہے. بڑی اچھی ڈرائیور ہے جی خواتین, بہت اچھی ڈرائیور ہے. دیکھو تو صحیح کتنی اچھی ہے. اللہ پھاڑ, سیدھا دیوار میں کٹ ماری. یہ پارکنگ ٹکٹ کا حصول ہے. ہائے ہائے ہائے. اور میٹر سے کتنا دور گاڑی کھڑی کرنی ہے, اتنا نہیں پتا کہ میٹر کے قریب کیسے رکنا ہے. شاباش, تم لے لو ٹکٹ. یہ دیکھو, یہ دیکھنا, یہ سوئمنگ پول میں گر گئی ہے. بہت اچھی. تم نے یہی کرنا ہے تو کوئی مگرمچھ رکھ لو, گڈی ضرور رکھنی ہے تم نے. کیسی ہے جی خواتین ڈرائیور. ایک خاتون ڈرائیور سیدھا دیوار توڑ کے ایک بندے کے گھر میں ہی جا گھسے. وہ بیچارہ ٹی وی لانج میں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا, شرمندہ نہیں ہوئی. اس کو کہتی ہے بھائی جی مال روڈ کو کون سا راستہ جاتا ہے. وہ بھی بیچارہ کو عجیجی تھا. وہ کہتا ہے اپنا بہن جی یہ ڈرائنگ روم توڑے, ساتھ ہی کچن ہے وہ برباد کر کے پرے نکل جائے, آگے مال روڈ شروع ہو جائے. یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. یہ جو تم ہر دوسرے دن اسے کہتی ہو نا لیٹ کیوں آئی ہو, 1.5 گھنٹہ پہلے آئی ہوتی ہے بیچاری سے, باہر گڈی نہیں پارک ہو رہی ہوتی. یار ویسے پاس جنید, کل کی ایک خبر پڑھ کے میں بہت شرمندہ پھر رہا. ایک بات بتاؤ, تم صرف شرمندگی والی یا پریشانی والی خبریں پڑھتے ہو, تمہیں اور اخبار میں یا ٹی وی پہ کوئی ڈھنگ کی خوشی کی خبر نظر نہیں آتی؟ نہیں, خوشی والی خبریں بھی پڑھتا ہوں, وہ میں تمہاری پرجائی کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. جو مایوسی والی اور شرمندگی والی ہے وہ میں تم سے ڈسکس کرتا ہوں, چونکہ تم ذرا منہ سے مجھے شرمندہ شرمندہ لگتے ہو. یہ کہیں میرے ساتھ بیٹھ کے تو نہیں شرمندہ ہو رہے ہوتے تم؟ یار خبر میں نے یہ پڑھی ہے کہ ادھر آسٹریلیا کے اندر 96% لوگ ایماندار ہیں, صرف 4% غلط ہیں. انہوں نے یہ انالیسس اس طرح کیا کہ انہوں نے سڑکوں پہ بٹوے پھینکے ہیں, پیسے پھینک کے انہوں نے رستے میں تو لوگ کے بیٹھ کے تو ظاہر کاپی پینسل پہ لوٹ کیا ہوگا. 96% لوگوں نے بٹوے نہیں اٹھائے, اور اگر اٹھا لیے ہیں تو واپس پہنچائے ہیں جس کے ہیں. 4% بیچ میں صرف ایسے ہیں جو بٹوے لے کے تو ادھر ادھر نکل گئے. ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ اعزاز یا یہ خبر صرف آسٹریلیا سے ہی آ سکتی تھی. اتنی ہائی فگرز آنیسٹی کے حوالے سے یہ صرف آسٹریلیا ہی ڈیزرو کرتا ہے, کیونکہ چند ماہ پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا دنیا کے 180 ملکوں میں سے آسٹریلیا از دا موسٹ آنیسٹ کنٹری. اچھا جی, ویری نائس. ہائے ہائے ہائے,
اسی لیے پھر اللہ نے ان کو انعام بھی تو دیا ہوا ہے نا. کرکٹ دیکھو ان کی کتنی اچھی. کرکٹ کا ایمانداری سے کیا تعلق ہے؟ یہ ادھر نہیں ایمانداری تو کرکٹ کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے. ویسے کرکٹ اور ایمانداری کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, بلکہ چولی دامن کا ساتھ ہے. کرکٹ کے بارے میں تو محاورہ ہے نا کہ جب کوئی بے ایمانی کرتا ہے یا فاؤل پلے کرتا ہے تو کہا جاتا ہے دس از ناٹ کرکٹ. ہائے 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 ہائے. تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ وہ ایمنی سب سے اوپر آتے کرکٹ میں بھی. لیکن اس رپورٹ میں ہم سب کے لیے جو سب سے زیادہ شرمناک پہلو ہے ایمانداری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ 180 ملکوں میں ٹاپ 10 میں ایک بھی مسلمان ملک شامل نہیں ہے. یہ کیمسٹری انٹرنیشنل بکواس کرتی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل یار, کیڑی ایمنسٹی انٹرنیشنل, ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ غلط کہہ رہی ہے, یہ عورت ہی نہیں ٹھیک. ایمنسٹی کا کسی عورت کا نام ہی ہوگا نا. جی 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 صاحب. اور کم و بیش اسی طرح کا سروے چند ماہ پہلے امریکہ میں ہوا تھا, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 74 یعنی انہوں نے بھی اسی طرح یعنی خفیہ کیمرے نصب کر کے امریکیوں کی ایمانداری جانچنے کی کوشش کی تھی. تو یہ صورت سامنے آئی تھی کہ 74% امریکی جو ہیں وہ آنیسٹ ہیں. انہوں نے جو رکھی گئی رقم ہے یا بٹوا وہ نہیں اٹھایا تھا, یا اگر اٹھایا تھا تو اس کے مالک تک پہنچا دیا تھا اندر سے ایڈریس تلاش کر کے. اور اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمانداری دکھائی ہے ان میں عورتیں مردوں کی نسبت کہیں زیادہ تھیں. 86% امریکی خواتین نے ایمانداری شو کی تھی, جبکہ مردوں میں یہ تعداد صرف 61% تھی. انہوں نے بٹوا پھینکا ہے نا, عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی کا بٹوا نہیں اٹھاتی. عزیز صاحب کہیں تو عورتوں کو اپریشیٹ کر لیا کریں. اپنے گھر میں کرتا ہے. یس آئی اپریشیٹ وومن. اللہ لو کہ تمہیں ایک ہنسی والا واقعہ سناتا ہوں تمہارے ہوش سے پہلے کی بات. امریکہ نے چور ڈھونڈنے والی ایک مشین بنائی. امریکہ میں چوری ہو گئی ایک جگہ پہ, انہوں نے جا کے سڑک پہ آج مشین لگائی, اگلے دن چور لب گیا. جاپان لے گئے مشین کو, آج مشین لگائی, 2 دن بعد چور لب گیا. پاکستان میں لا کے آج مشین لگائی, آج تک مشین ہی نہیں لبی. یار دیکھو سچی بات بتاؤ, میں یہ جو ایمانداری کا فینومینا ہے نا, اس پر یہ جو بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ فلاں ملک بہت زیادہ ایماندار ہے اور پاکستان ایز اے نیشن ایک ایماندار ملک ہے یا بے ایمان ملک ہے, میں اس سارے فینومینا سے انکار کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک بھی بحیثیت قوم, بحیثیت ایک ملک ایماندار یا بے ایمان نہیں ہوا کرتا. مختلف سماجی عوامل ہوا کرتے ہیں, وہاں کے قوانین کا اثر ہوتا ہے, اس طرح وہ اس قوم کا ایک مجموعی مزاج بنا دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ایمانداری کا فینومینا ہے خالصتاً انفرادی. یہ ضرور ہے کہ مختلف ملکوں میں یہ ایمانداری کی ریشو جو ہے, شرح جو ہے, یہ فرق ہوتی ہے, لیکن وہ جو فرق ہے وہ ذات سے نہیں آتا, وہ اس ملک کے مجموعی ماحول سے آتا ہے. مطلب یہ بہت عام بات کی جاتی ہے کہ یورپین کنٹریز میں, امریکہ میں, وہاں پر سخت قوانین ہیں, اس وجہ سے وہاں پہ قانون کا احترام ہے اور وہاں پر کرپشن کم ہے یا بے ایمانی بہت کم دیکھنے میں آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شروع میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ قانون کی وجہ سے وہاں پر بے ایمانی کم ہے, لیکن دھیرے دھیرے یہی جو قانون کا خوف ہے یہ ان کی گھٹی میں پڑ جاتا ہے اور ایمانداری ان کی گھٹی میں شامل ہو جاتی ہے. عادت بن جاتی ہے, گھٹی میں نہیں شامل ہو جاتی, ان کی سرشت میں شامل ہو جاتی ہے. یار سرشت بھی نہ کہو, چندہ کہو ان کی عادت بن جاتی ہے. کبھی گھٹی کبھی سرشت, ایمن کا دادے دیتے جا رہے ہو. وہ جتنے کرمنل مائنڈ ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں. میرا ایک دوست ہے سعید جرمن, وہ مجھے بتاتا ہے, کہتا ہے پاجی تمہیں کیا بتاؤں میں, اتنی چوری کی عادت ہے ادھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو. گڈی کے میں اندر کوئی چیز رکھ کے آپ غلطی سے چلے گئے, واپس آئے شیشہ توڑ کے بچے نکال کے لے گئے ہوئے, اور چھوٹے چھوٹے بچے اللہ لو کے. نہیں یار دیکھو, میں یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ کرمنلز ہیں. کرائم ریشو جو ہے وہ مختلف ملکوں میں مختلف ہو سکتی ہے. اچھا وہ بچے کے اتر زیادہ چوری کرتے ہیں, کتھا کلامی معاف پڑھ کے میں کیا ہوں, معافی مانگوں, بات میری ابھی ہو رہی تھی. اس کے بعد یہ جو بچے ہیں نا وہ بھی زیادہ تعداد میں ادھر اس لیے چوریاں کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے قانون اتنا ڈاڈا نہیں ہے, وہ بچوں کی عزت کرتے ہیں. وہ پکڑا بھی جائے نا تو اس کو اتنی سزا نہیں ملتی. بات سمجھ گئی ہو, اس لیے ادھر سزا ہی نہیں ہے.
فراڈ کر کے بندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر فراڈ کر کے تھانے سے باہر آ جاتا ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے. میں نے کب کہا یار یہ ایسا نہیں ہے, بہت بڑی وجہ ہے. قانون کا احترام جو ہے وہاں پر بہت زیادہ ہے, اور قانون سے ڈر کر جو ہے وہ ایمانداری کی طرف راغب ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے, لیکن میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ پھر یہ قانون کا ڈر جو ہے یہ پھر وہ ایمانداری وہ خود سمجھ لیتے ہیں کہ یہی مطلب. کئی جگہ پہ تم دیکھ لو یورپ میں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوتا, کوئی پولیس اہلکار نہیں کھڑا ہوتا, لیکن وہ وہاں پر ایمانداری سے اپنا ٹکٹ لیتے ہیں. بسوں کا ٹکٹ دیکھ لو, کئی جگہوں پہ کئی پارکنگ پلیسز ایسی ہیں جہاں پر کوئی قانون نہیں, کوئی آنکھ آپ کو دیکھ نہیں رہی ہوتی, لیکن وہاں پر ہر شہری جو ہے یا زیادہ تر جو شہری ہیں وہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس لیے بھائی جی کہ بس میں خود ہی ٹکٹ لینی ہوتی ہے, مگر کبھی کبھی جب چیکر چڑھتا ہے اور کوئی بندے نے ٹکٹ نہیں لی ہوتی تو اس کو جرمانہ ہی اتنا ڈاڈا ہوتا ہے کہ ساری زندگی مڑ کے وہ ایسا کرتا ہی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمانداری ان کی سرشت میں گھٹی میں شامل یہ ہو پھر چکی ہے. گھٹی تو یار یہ- اس نے گھٹی اچھا گھٹی نہ کرو, ہم وقفے کے بعد اسی مسئلے پہ بات جاری رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ناظرین یہاں میں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اللہ لو کہ یہ گھٹی گاٹے کو انگلش میں کہتے ہیں. ابھی تک ادھر ہی یار میری بات سنو, میں تمہیں صرف یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم بعض اوقات سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا پورے ملک پوری قوم کے بارے میں کہ پاکستان کی قوم پوری کی پوری قوم بے ایمان قوم ہے, یہ بھی غلط رویہ ہے. اور یہ بھی اکثر طور پر غلط رویہ ہے کہ جناب تمام پاکستانی ایماندار ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں اور ہر طرح کے معاشرے میں اسی طرح گھلے ملے لوگ ہوتے ہیں. ہاں, بلکہ جس انٹرنیشنل سروے کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دنیا بھر کے 57% ملک ایسے ہیں جہاں پر ایماندار لوگوں کی نسبت بے ایمان لوگوں کی اکثریت ہے. ہوئے 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 ہوئے, یعنی 57% لوگوں کی گھٹی میں بے ایمانی شامل ہے. میں نے گھٹی کہہ دیا, تم نے کہنا. تو جو بھی معاشرے ہیں وہ اسی طرح کے برے اور اچھے لوگ بے ایمان اور ایماندار لوگوں سے مل جل کر بنتے ہیں. بہت ساری مثالیں آپ ایک طرف کی بھی دے سکتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی بے شمار مثالیں اٹھا کے دے سکتے ہیں. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک اطالوی فلانتھروپسٹ تھا جارجیو فرانسیا, اس نے 1 سال تک پاکستان کے جو سیلاب زدہ علاقے تھے یہاں پر امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا تھا, اور واپس اٹلی جا کر اس نے اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک مضمون لکھا تھا, اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ کہنے میں ذرا برابر بھی آر نہیں ہے کہ میں پاکستان کو دنیا کی ایماندار ترین قوم سمجھتا ہوں. ایمان سے جی تھینک یو جارجیو وارشیا. اس کے بعد یار تم یہ دیکھو کہ جب شارجہ میں کم و بیش 1 سال پہلے کی بات ہے کہ رامین خان نامی جو شخص تھا اس کو جب ایک برطانوی مسافر اس کی ٹیکسی میں بیٹھا تھا تو $40,000 اور 7 کلو سونا بھول گیا تھا, اور وہ کئی روز تک اس کو تلاش کرنے کے بعد اس کے اصل مالک تک اس کو تلاش کیا اور اس تک اس کی امانت پہنچائی تھی اس نے. خان صاحب کہاں کے تھے؟ ظاہر ہے پاکستان کے تھے, رامین خان اور کہاں کا تھا یار. امان سے جی ہائے ہائے ہائے, خان ذرا آج کل انڈیا ہی زیادہ مشہور ہوئے نا, شاہ رخ خان, عامر خان. اور دوسری مثال بھی ایک خان صاحب کی ہے. عیسیٰ خان نامی شخص تھا جس نے جو برطانیہ کے ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کر رہا تھا, تو وہاں پر ایک جاپانی NGO کا کوئی اہلکار تھا, اس کے کمرے سے اس کو $5 لاکھ ملے تھے. اس نے ایک لمحے سوچے بغیر وہ امانت جو تھی وہ اس کے اصل مالک تک پہنچا دی تھی, حالانکہ عیسیٰ خان کی اپنی تنخواہ جو تھی وہ صرف $300 تھی. اب یہ دیکھو نا, ایک طرف تو یہ روشن مثالیں ہیں, آپ کو اپنے گلی محلوں میں ارد گرد جہاں پر بے ایمان لوگ نظر آتے ہیں وہاں پر اسی طرح امید کے اور روشنی کے چراغ جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں. یار یہ جو تم مثالیں بتا رہے ہو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ایمانداری ہماری بھی گھٹی میں شامل ہے. ایمانداری بھی ہماری گھٹی میں شامل ہے اور بے ایمانی بھی ہماری گھٹی میں شامل ہے. ہماری 2 گھٹیاں. نہیں, تم اسی سیلاب کے دوران دیکھ لو کس قدر بے ایمانی کے واقعات, یعنی شرمندہ کر دینے والی بے ایمانی کے واقعات سامنے آئے تھے, سرکاری سطح پر بھی اور نجی سطح پر, پرائیویٹلی انفرادی سطح پر بھی. پورے ہم نے ٹرک کے ٹرک امدادی سامان کے بیچ دیے تھے. ایک بڑی ہنسی والی بات بھی مجھے یاد ہے, کہیں کیمپ لگا ہوا تھا سامان اکٹھا کرنے والا, وہاں جو بندہ کھڑا کیا ہوا تھا ان لوگوں نے, محلے دار, وہ غریب آدمی تھا, وہ رجائیاں نہیں آئی نا, اس نے ادھر ادھر دیکھا تو جا کے 2 رجائیاں نئی گھر لے گیا, تو اپنی پرانی اٹھا کے اس نے اس میں رکھ دی. لو جی بعد میں اس کی بیوی نے دیکھا کہیں, اس نے کہا وہ پرانی رجائیاں کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ تو میں ادھر پھینک آیا ہوں سیلاب والے سامان میں, نئی گھر لے آیا ہوں. کہتے تیرا بیڑا تر کیا اتریا,
मैं उसमें मेरी सोने की चूड़ियां थी, मैंने रजाई में लगाई। हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अब दूसरी तरफ तुम जापान की बात सुन लो, जो चंद माह पहले एक बहुत बड़ी आफत और तबाही से गुजरा है। वहां पर पुलिस ऑफिशियल्स ने लोगों के आफत ज़दा घर, जो लोग बेयारो मददगार भाग गए थे घर छोड़ के, वहां से 3.7 बिलियन येन इकट्ठे किए थे लोगों के, यानी लावारिस जिसकी कोई रसीद नहीं थी किसी पुलिस एहलकार के पास। आज चंद माह के अंदर अंदर उन्होंने उस सारी रकम में से 96% रकम जो है वो हकदार लोगों तक, जितने भी उनके पास शवाहिद मौजूद थे, डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, उनकी मदद से असल मालकान तलाश करके उन तक पहुंचा दी हुई है। पुलिस ने बुझाई है। जी, जापानी। देखो जरा, तुम लोगों में बेईमान कहते हो, देखो हम कितने ईमानदार हैं। ओए, हम नहीं ईमानदार, जापानी पुलिस। वो तो हमारी पेटी पर है ना, जहां भी हो पुलिस ही है, पुलिस होती ईमानदार है। यार तुम लोग तो अशरे अशीर भी नहीं हो जापानी पुलिस का यार। चलो ठीक है भाई, हमारी गुटी में शामिल है बेईमानी, यही कहना चाह रहे हो ना। तुम गुटी कह लो भाई, तुम गुटी कह लो। पुलिस आवाम से ज्यादा ईमानदार है। मैंने भी देखा हुआ आवाम की बेईमानी है। एक दफा मैंने रोजा रखा हुआ था, मैंने कसम उठाई हुई थी कि रिश्वत को हाथ नहीं लगाना। अच्छा। बंदा है कि मैंने पकड़ लिया, मुझे रिश्वत देना चाह रहा था 500 रुपया। मैंने कहा हाथ तो मैंने लगाना नहीं। मैंने कहा यार इधर जेब में डाल जाओ, कोई बात नहीं। चला गया जेब में डाल के। शाम को मैंने रोजा खोल के जब हाथ लगाया, 500 का नोट आधा था, आधा पाटा हुआ था। और ये तो थी जापानी पुलिस की बात। वहां की जो आवाम है उनका रवैया भी देखो कि अब तक मुख्तलिफ जो हादसात वहां पे पेश आए थे, $78 मिलियन, नॉट येन, $78 मिलियन असल मालकान तक जापानी आवाम ने पहुंचाए। वाह वाह वाह। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वाकयात है कि हंसी निकल जाती है तो उनके याद करके। एक दफा मोहल्ले में छोटे छोटे थे, जवानी थे सारे मोहल्ले में दोस्त खड़े 7-8 जने। लो जनाब, उधर से डॉक्टर शरीफ साहब होते थे हमारे मोहल्ले में, उन्होंने अपना कुत्ता खोल दिया। सारे मोहल्ले के लड़के भागे, कुत्ता भौंका तो। अच्छा। आड़ू मोटा बीच में खड़ा था, वो नहीं दौड़ा, वो खड़ा रहा। कुत्ते ने उसको देखा कि दौड़ा नहीं है, कुत्ता डर जाता है कुत्ते के आगे लाके ना दौड़े तो। कुत्ता वापस दौड़ गया। मैंने वापस जाके कहा, मैंने कहा यार बड़े दलेर हो तुम, दौड़े नहीं कुत्ता देख के। कहता जान तो मेरी भी निकल गई थी, असल में किसी का 100 का नोट गिरा हुआ था, मैं उस पर पैर रख के खड़ा। यार बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरी राय में ना तो साइंस के पास कोई ऐसा आला है और ना ही माहिरीन नफ्सियात के पास कोई ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए किसी कौम की ईमानदारी को जांचा जा सके। इसी तरह हमारी कौम में भी हर तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ बेईमानी की मजम्मत नहीं की जाती और ईमानदारी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ईमानदार और बेईमान दोनों तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हम बेईमानी को कंडेम नहीं करते और ईमानदारी को रिकग्नाइज नहीं करते, ईमानदार आदमी को ग्लोरीफाई नहीं करते। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। इसी वजह से किसी दफ्तर में, किसी जगह पे भी जो ईमानदार बंदा होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। बिल्कुल हर एक से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसकी इज्जत नहीं कर रहे होते हम, उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे होते। गुटी में शामिल है हमारे बेईमानी। फजूल बातें ना करते जाओ। और बेईमानी को यानी कर्स नहीं किया जाता, बेईमानी को हम इसलिए मजम्मत नहीं करते बल्कि एक आर्ट समझा जाता है। जितने सरकारी दफातर तुम देख लो, एक करप्ट और बेईमान जो अफसर होगा उसके बारे में बाहर ये बात की जाती है, बड़ा तावन करने वाला अफसर, बड़ा कारीगर है, बड़ा तावन, इसको आता है सही काम। हाय 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 भाई, अगर आपने और जो अपनी इधर से लंगानी है ना तो इसको दे, बहुत कारीगर है, फाइल आपकी रुकेगी नहीं कहीं। और दूसरी तरफ जो उस दफ्तर में सबसे ईमानदार अफसर बैठा होगा उसके बारे में क्या कमेंट्स आते होंगे? बहुत ही सड़ियल बंदा है भाई ये, हाय 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 हाय, हर वेले अक्का ही होता है बेचारा। पता नहीं घर से क्या खा के आता है, कोई काम नहीं करता किसी का। बंदा 150 लेके कब बेचारे का फेरे तो खत्म कराए, नहीं मैंने ईमानदारी से करना, जो प्रोसीजर है वही होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम जब आए रोज हर जगह, हर चौक में खड़े होके, हर महफिल में बैठकर जब करप्शन के खिलाफ तकरीरें करते हैं, तो एक तो ये कि अपने गिरेबान में भी झांका करें कि मैं अपनी जाती जिंदगी में ईमानदारी का कितना मुजाहरा करता हूं और बेईमानी से कितना इज्तनाब करता हूं, और दूसरा ये कि मैं बेईमान से कितनी नफरत करता हूं और ईमानदार को कितना अपना आइडियलाइज करता हूं। बिल्कुल ठीक है। ईमानदार मुआशरा बनता ही तब है जब मुआशरे की गुट्टी को डिस्कस किया जाए। नहीं छोड़ेगा, मैं अब तुम्हारी घुट्टी पर डंडा मारूंगा। यार इस तरह की गलत बात ना किया करो जो कितनी देर महसूस होती रहे। वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। फीके क्या हाल चाल है?
ٹھیک ہے جناب علی، آپ کا کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے. تم یہ بتاؤ کہ عید کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں ہمارے محلے میں. اچھا. ہاں وہ چاچا ماما جی نے اس دفعہ پھر ادھر جھولا لگانا ہے. اچھا. ہاں چھوٹی گراؤنڈ میں. کہہ رہے کہ اس دفعہ جب جھولا لگے گا نا تو اور زیادہ میں نے اس کو بنا لیا خوبصورت. اچھا. رنگ بھی کڑایا اس نے. اچھا. پچھلی دفعہ بھی اس نے لگایا تھا جھولا، بڑے بچوں ادھر رش پڑ گیا تھا. اچھا تو تم نے جھولے لیے تھے پچھلی دفعہ؟ ہاں میں نے لیے بھی تھے جھولے. اچھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ آج بھی ادھر فیکے جھولے کو دھکا لگانے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ بندہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا. ہاں 50 روپیہ اس نے مجھے دیے تھے ساتھ. اور جھولے جھولے بھی لیا تھے جب لاش کاٹ گیا تھا نا تو میں بھی بیٹھ گیا تھا. مزہ آیا؟ مزہ بھی آیا تھا، چکر بھی آئے تھے. تم دونوں ہی تڑی بیٹھے رہتے ہو، کہاں نہیں جاتے؟ تو یار شو کے لیے آتے ہیں نا. چلو ابا کہتا ہے شو نہیں مارتے، جتنے جگہ بندہ ہوئے اتنے ہی رہتے ہیں، وہ شو نہیں مارتے. بھائی شو کرنے کے لیے آتے ہیں. شو کڑی دی نہیں مارتے ہیں شو. نہیں یار تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی بات سمجھ میں؟ سب تو زیادہ مجھے سمجھ آتی ہے. اچھا. اما جب بھی جاتی ہے نا خالہ کے گھر تو مجھے ساتھ لے کے جاتی ہے، کہتی ہے اس کو رستے کی سمجھ آتی ہے، مجھے نہیں آتی. میں سیدھا لے کے جاتا ہوں اما کو ادھر سے. اچھا. اچھا یہ بتاؤ فیکے، یہ بتاؤ عید والے دن کیا کرتے رہتے ہو؟ عید والے دن موجاں. کیا موجیں کرتے ہو؟ عید والے دن میں اما نے مجھے کہا تجھے لوبیا ابال کے دوں گی اور پیاز کاٹ کے وڈی پڑات میں. کھانے کے لیے؟ وہ نہیں، وڈی پڑات میں لگا کے باڑ گلی میں ڈاک کے بیچنا. پچھلی سے پچھلی عید میں نے لگایا تھا لوبیا. اچھا. 350 روپیہ کمایا تھا میں نے. زبردست. حالے میں نے 5 روپیہ کا بھی دے دیتا تھا. اچھا. 10 روپیہ کا بھی، 5 روپیہ کا بھی، 2 روپیہ کا بھی، کوئی بات نہیں. میں نے کہا جتنے پیسے آئیں گے ودیا ہی ہے. بالکل. سانے کو تو میں نے فری دے دیا تھا. کیوں فری کیوں دیا؟ وہ میرا دوست ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ مجھے چیز دے دیتا، میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اڑ رہا ہوں میں. اڑ رہے ہو؟ بڑے بڑے ہو جاؤ، اڑ رہا ہوں. ایک دفعہ میں اڈیا بھی تھا. کیسے؟ میں نے ریت سٹائی ہوئی تھی نا چاچے ابھی انہوں نے، تو میں نے کوٹھے کے اوپر سے چھلانگ لگائی تھی ریت کے اوپر، تڑاک ریت کا، ادھر سے ماں سے اڑتا ہی آیا. چوٹ نہیں لگی؟ یہ بتاؤ ریت پہلی لگتی چوٹ. اچھا فیکے، ہمارے محلے میں آٹڑا کبھی بھی پھینکا ہوا لگانی. اچھا فیکے میری بات تو سنو یار، کیا فضول باتیں کر رہے ہو. یہ بتاؤ کہ عید والے دن کھاتے پیتے کیا ہو؟ عید والے دن عید والے دن اماں پکاتی ہے. کیا؟ وہ کیا؟ عید والے دن اماں نے پوٹے والی سیویاں پکائی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اماں بناتی ہے، وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے، اور لمبی سیویاں تو ادھر ہی لٹک جاتی ہے. اچھا فیکے یہ بتاؤ، کپڑے تو ڈیفینیٹلی سلوائے ہوں گے نا تم نے عید کے لیے؟ جلیل. کون ذلیل ہے؟ فیکٹری والا میرا مالک. کیوں اب کیا ہوا؟ پہلے اوور ٹائم بھی لگوانا ہے، شفٹیں ڈبل کرا دی، کہتے آرڈر بڑا آ گیا تمہیں اوور ٹائم بھی ملے گا، لگاؤ فٹافٹ. اچھا. تو میں لگتا رہا ادھر، تو میرے سے ایک تھان خراب ہو گیا پرنٹوس کا. اچھا. تو کہتا ہے تیرا 1000 روپیہ کٹ لے. میں نے کہا میں پہلے پیسے جمع کر رہا تھا تو تو نے 1000 کیوں کٹ لے لے. صحیح. میں نے لڑ پڑنا تھا اس دن. عید کے جوڑے کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے؟ ننی کا اور اماں کا بھی بننا تھا جوڑا. اچھا تو تمہارے پاس ہے؟ میرے تو ابھی پچھلی سے پچھلی عید پہ بنا تھا.
وہ میں نے سنبھال لیا ہوا ہے. بس میں نے ایک دفعہ بس انور کی شادی پہ پہنا تھا, ابھی تک میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا میں عید پہ پہن لوں گا. میں ننی کا اماں کا بنا لیتا ہوں, تو میرا 1000 روپیہ اوپر سے کاٹ لیا اس نے. میں لڑنے لگا تھا, اس کا پتر آیا ہوا تھا, بیٹا اس کا. اچھا, میں چپ کر گیا. فیکٹری مالک کا بیٹا ہے وہ تھا. ہاں, اس کے پاس آیا ہوا تھا کہ عید آ رہی ہے ڈیڈی. اس کو ڈیڈی کہتا ہی, کہتا ڈیڈی عید آ رہی ہے تو عید پہ آپ نے وعدہ کیا اس دفعہ مجھے آئی فون لے کے دینا, آئی فون لے کے دینا. آئی فون, آئی یہ بھی فون ہے. ہاں, یہ بھی بڑا ایک جدید فون ہے. کہتا مجھے وہ لے کے دینا عید پہ. میرا دل کرے گا اس کو کہوں اپنے ابے کو کہ 1000 روپیہ تو میرا دوے. فون لے لے, آ گیا بڑا. یہ تو تم نے غلطی کی تھی اس لیے کاٹ لیا انہوں نے 1000 روپیہ. تو میں مشین ہوتی ہے. ابا کہتا مشین تو مشین ہی ہوتی ہے نا, اس میں تو غلطہ ہو ہی جاتا ہے کئی یاری. تو اب تم ننی کا سوٹ نہیں سلوا سکو گے؟ نہیں, وہ ننی مجھے کہتی میں نے سلا لینا تھی. اب میں نے گھر جا کے جب سنائی نا, اماں کہتی ہے کوئی گل نہیں پتر ہے تگڑے بندوں سے نہیں لڑتے. کہتی ہے میرا ایک سوٹ بہت اچھا پڑا ہوا ہے, میں ننی کو چھوٹا کر دوں گی. ننی کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں, میں نے میرے پاس بھی ہے, میں نے پہنا ہوا ہے, یہ عید پہ بھی میں پہن لوں گی, اچھا ہے. تو اماں کہتی ہے نہیں میں تم کو اپنا سوٹ چھوٹا کر دوں گی. میں نے کہا کہ میں لوبیا لگاؤں گا تو پھر میں آپ کو سوٹ لے دوں گا. ابا کہتا ہے نہیں میں لے دوں گا. ابا کہتی ہے رہن دے تو لے دے گا, اپنے تیرے سلیپر پاٹے ہوئے لے ایڈا تو نواب ٹیو بڑا. اچھا فیکے ایک بات تو بتاؤ یار, کیا تمہارا کیا دل کرتا ہے عید والے دن تم کیا کرو؟ عید والے دن عید والے دن میرا دل کرتا ہے کہ میں ننی کو نواں سوٹ لے کے دوں اور اس کو پیسے بھی دوں اور جا کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ چوڑیاں چڑھائے. فیکے اس کو چوڑیاں میں لے دیتی ہوں. ہاں چل دو نا, خود ہی میں لے کے دوں گا, میں اس کا بھائی ہوں. میں نے جو عید پہ لوبیا لگانے نا, تو دیکھنا پھر ٹڑو والے دن اس کو جا کے لوبیا کے پیسے آ جائیں گے تو پھر اس کو جا کے ٹڑو کو چوڑیاں چڑھا دوں گا. لیکن ٹرو کو تو دکانیں ساری بند ہوں گی فیکے. ہاں چلو ناظرین, یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ. ٹڑو کو کیوں دکانیں بند کر دی؟ سب عید منا رہے ہوتے ہیں نا اس لیے.